اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل این ایف سی کو لے کر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، این ایف سی ایوارڈ کو، اور 28th امینڈمنٹ کی بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو این ایف سی ایوارڈ کو آپ سمجھتے ہیں ریوائز ہونا چاہیے؟ دیکھیے میری رائے پہلے تو یہ ہے ریوزٹ کہ اس کا ہونا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے. این ایف سی سے پہلے جو کام کرنے والے ہیں وہ کر لیں. دیکھیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کام میرے ہاتھ میں ہے پہلے وہ تو جو ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہونے والا ہے اس ملک میں، ایس او ایز پہ 1000 ارب اگر خرچ کرتے ہیں ٹھیک کریں، پاور سیکٹر پہ 800-900 ارب دینے جا رہے ہیں ٹھیک کریں، انکم سپورٹ صوبوں کا سبجیکٹ ہے اس کو ٹھیک کریں، پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں ان کو دوبارہ جا کے دیکھیں کون سے انفیشینٹ ہیں. کچھ اچھا حکومت نے کام کیا، شاباش دینی چاہیے. پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا، یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا، اس طرح بہت سے اور ادارے ہیں، 80-90 تو کمرشل ادارے ہیں. سو ان کو بند کریں. اچھا، جن کو ریلوے کو 100 ارب روپیہ دیتے ہیں اس کو ٹھیک کریں. این ایچ اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. پہلے تو یہ سارے کام کریں نا ایکسپینڈیچر کے. ابھی این ایف سی تک تو پہنچے نہیں ہیں. اب آ جائیں این ایف سی پہ. این ایف سی پہ دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ این ایف سی کا ریویو بڑا تھرولی ہونا چاہیے. اس میں جو سبجیکٹس نیچے چلے گئے ہیں ان کو نیچے کلیئرلی دینا چاہیے، وہ خرچے نکلنے چاہیے. انکم سپورٹ، وار آن ٹیرر، ان کے کوئی ہیڈز بننے چاہیے، ان کی شیئرنگ ہونی چاہیے. این ایف سی پہ لازم و ملزوم گفتگو ہونی چاہیے. اور اس کو جسے کہتے ہیں بیک آف دی انویلوپ نہیں بلکہ فیکٹس اور سب پہ بیس کر کے، جو وفاق 60% نیچے صوبوں کو دے رہا ہے، اگر وہ دے دیتا ہے تو وفاق پھانک ہو جاتا ہے اور وفاق چلا نہیں پاتا اپنا. تو اس کا ریویو ہونا بالکل ضروری ہے اور یہ این ایف سی کو ریویو کرنا چاہیے. میں آج بھی حیران ہوں کہ ہم اس کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. پولیٹیکل اکانومی کو مینیج کرنا تو لیڈرشپس کا کام ہے اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اور اب تو جس طرح کی حکومتیں ہیں، ساری حکومتیں میچور ہیں، دے ہیو بین ان گورنمنٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. آئی تھنک کہ بالکل کام اس پہ کرنا. اچھا، میں ایک آخری بات کر لوں کہ جو آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے یہ. میں نے پاکستان کا واحد پروگرام اینکر کیا ہے جو 24 میں سے ایک پروگرام لانگ ٹرم کا کمپلیٹ ہوا تھا، وہ 2013-16 کا تھا. وہ میں نے اینکر کیا تھا. اور اینکر سے مطلب ہے کہ ہم ماڈل کر کے لے کے جاتے تھے، ہم ایم ای ایف پی لکھ کے لے کے جاتے تھے، ہم چیزوں کی ترتیب بنا کے لے کے جاتے تھے. اس لیے 13-16 میں کوئی شور نہیں اٹھتا تھا پاکستان میں. اب مسئلہ یہ ہے، میں جیسے پی ڈی ایل پہ بڑی کلیئر اوپینین آئی ایم ایف کو آج بھی دینے کو تیار ہوں. ایک کاؤنٹر سیکلکل پالیسی رن کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہو تو اس کو گھٹانا چاہیے، جب پیٹرول کی قیمت نیچے آ رہی ہو تو اس کو بڑھا سکتے ہیں آپ. مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد اس کو 160 پہ مینٹین رکھنا، جبکہ آپ پورا کر رہے ہیں اپنا ٹارگٹ وداؤٹ کیپنگ 160، شاید کوئی اتنی پروڈنٹ سینس نہیں بناتا. پر اس کا جواب یہ ملے گا کہ 684 ارب روپے کا ایف بی آر کا شارٹ فال ہے. ایک شارٹ فال کو دوسرے شارٹ فال سے لگا کر نہیں پورا کیا جا سکتا. وہ ایف بی آر کی ہی پالیسی سازی کو ٹھیک کر کے پورا کرنا چاہیے. اینڈ دس از دا کانورسیشن آئی ووڈ ہیو ٹو دا فنڈ. آخری بات آئی ایم ایف پہ یہ کرتا ہوں، یہ بہت بات ہوتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور اٹ از اے پاکستان پروگرام سپورٹڈ بائی اے فیسلٹی آف دی فنڈ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، وہاں سے 10-11 خواتین و حضرات آتے ہیں، وہ میری ہی طرح کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، میری طرح کی ہی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میری طرح کی ہی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. آپ کو تو کسی نے نہیں منع کیا کہ آپ وہ ٹیم نہ بنائیں. آپ آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں، ماڈلنگ کی ٹیم بنائیں، فزیکل اکانومسٹ رکھیں، انرجی اکانومسٹ رکھیں، مانیٹری ایکسپرٹس رکھیں. ہم یہ کرتے تھے اور اسی طرح ان کو اپنا ماڈل سمجھاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کل میرے ہی پروگرام میں اشفاق طولہ صاحب نے کہا کہ جب وہ بھی جو ہے حکومت کا حصہ تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ایک ماڈل دیا تھا کہ کس طرح ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو چاہتے ہی نہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑوائیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت آئی ایم ایف کے پاس جا کر بیٹھیں. تو کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں؟ یا میں یہ اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگلا 1 سال ہے پاکستان کے پاس. اکتوبر 2027 کو یہ انگیجمنٹ ختم ہو جائے گی. اگر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں فزیکل سپیس ایکسپینڈیچر سے اور پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی، کیونکہ اس کو ٹھیک کرنے سے ہی ٹریڈ گیپ ختم ہوگا. اگر تو یہ نہیں کریں گے تو کوئی چاہے یا نہ چاہے فنڈ میں ہی رہیں گے. جب تک ویری ویری اسٹرانگ کیپیبل پیپل ٹیک پوزیشنز ان گورنمنٹ. اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ لوگ منموہن سنگھ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اب تو میں نے دیکھا ہے پاکستان اتھارٹیز بھی اس کی بات کرتی ہیں. جب وہ 1990-91 میں آئے تھے، اکانومسٹ تھے، میں ان کو باہر کے ملکوں میں ملنے کا بھی شرف مجھے ہوا. ہی واز اے ویری گڈ اکانومسٹ بٹ ہی واز اے ویری گڈ ہیڈ ہنٹر. انہوں نے ایک ٹیم بنائی اکانومسٹ کی اور جگہ جگہ پہ ینگ لوگوں کو جو بڑے ٹرینڈ اکانومسٹ تھے، اکانومسٹ کا کام ہے نا، یہ کسی اور کا کام ہو نہیں سکتا. انہوں نے ان کو پلیس کیا
اینڈ وہ 10 سال انہوں نے وہ ریفارم کیا، وہ 3 لفظوں پہ محیط ہے: ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن. پاکستان یہیں پہ کھڑا ہوا ہے. جو 90 کا بجٹ کی پریزنٹیشن ہے منموہن سنگھ کی، آئی وڈ ریپیٹ اٹ، وہیں سے لے کر اس ملک کو چلانا ہے، جس کا مطلب ہے ایک قابل گورنمنٹ، کیپیبل گورنمنٹ ایٹ آل ٹیئرز، فیڈرل ٹیئر، پروونشل ٹیئر اینڈ ڈسٹرکٹ ٹیئر، اینڈ کمپیٹیٹیو مارکیٹس. اس کا کیا مطلب ہے؟ یار ہم تو کوئی مارکیٹ چلنے ہی نہیں دیتے، ہر مارکیٹ میں ہم انٹروین کرتے ہیں، ہر مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. اگر مارکیٹ چلے گی تو بائر اور سیلر آئے گا، پرائس کا ڈٹرمنیشن ہوگا، کمپٹیشن بڑھے گا، قیمت نیچے آئے گی. ہم پیداواری صلاحیت کی بجا پھنسے ہوئے ہیں. مطلب اگر یہ سارا بجٹ اس طرح فارمولیٹ کر لیا جائے اور آئی ایم ایف سے بات کر لیا ہے، تو آئی ایم ایف کیا مجھے کہے گا کہ آپ نے ایکسپینڈیچر میں اتنا اچھا کٹ دکھایا ہے ہمیں، تو آپ اور ٹیکس لگا دیں، زہیب کا پرسنل انکم ٹیکس بڑھا دیں 38% سے. وہ یہی کہے گا نا آپ کو 3% کی گنجائش چاہیے، جائیں کر لیں. پر یہ کام کر کے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اٹ از ویری پاسبل. اگر اکتوبر 2027 میں کھڑے ہوں گے اور اسی طرح کا وہ ہوگا، گراس فائنینسنگ ایکسٹرنل نیڈز ہیں پاکستان کی 25 سے لے کے 27 ارب کی اگلے کئی سالوں تک، ڈالر کی بات ہو رہی ہے، پھر پھنس جائیں گے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ہم ایک سال میں یہ سب کام کر پائیں گے، بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ کر پائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو چلیں سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے ہی ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس لگتا ہے اور وہ انکم ٹو انکم وری کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کی 1 لاکھ انکم ہے تو اس کے اوپر کم ٹیکس ہوگا، کسی کی 10 لاکھ انکم ہے تو زیادہ ٹیکس ہوگا. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. یعنی وہ جو ٹی وی آ رہا ہے وہ کوئی امیر ہے تو اسے بھی اتنے کا ہی پڑ رہا ہے، جو غریب ہے اس کو بھی اتنے کا ہی پڑ رہا ہے. سو آپ یہاں جو ود ہولڈنگ ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس کو لے کر جو ابھی بھی گورنمنٹ کی پالیسی، تو آپ تو دنیا بھر کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں دیگر ممالک کو، تو آپ نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی یا سجیسٹ نہیں کیا کہ آپ انکم ٹیکس کو بڑھانے کے لیے عوام کو اس کی بجائے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں، ٹیکس بیس جو ہے انکم ٹیکس کی اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں، لیکن ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر جو انحصار ہے، تو کیا ود ہولڈنگ ٹیکس رکھنا ہی پاکستان کے مفاد میں ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا، جی ایس ٹی 18% پہ، اس کو کم کرنا چاہیے اس ملک میں، اس کو براڈ بیس کرنا چاہیے. یہ 18% پہ نہیں ہونا، تقریباً کتنے پرسنٹ ہونی چاہیے؟ 12 سے 15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 12 سے 15% ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو انکم ٹیکس کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے ایک انالیسس کیا ہے. ایک اور بڑا اس ملک کا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سارا انالیسس باہر سے آ رہا ہے، ہم اپنی ریسرچ کیپیبلٹی بھی بلڈ نہیں کر پا رہے. انہوں نے یہ انالیسس کر کے کہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے جو دیکھا، اور یہ ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 2000 شاید 8-9 سے لے کے آنورڈز انہوں نے جو ایگریکلچر کا حجم دیکھا، وہ 24.5% ہے جو وہ ایڈ کرتا ہے جی ڈی پی میں، اور اس پہ ٹیکس ہے 0.3%. 0.3%. آپ پہ ٹیکس ہے 38.15%. آپ سب سے اگر میں ہائیسٹ انکم ارنر لے لوں آپ کو. اب آپ اس کا اگر اس المیہ میں چلیں گے، سو incomes at one stage, whether it comes from agriculture, whether it comes کہ اگر میں دکان کھولے ہوئے ہوں، whether it comes کہ میں جوتی کی فیکٹری، موبائل کی فیکٹری، جو بھی کر رہا ہوں، all incomes have to be taxed at the same level. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو پروگریسیوٹی ہے، یعنی کہ جیسے جیسے انکمز بڑھ رہی ہیں آپ ان کو ٹیکس زیادہ کرتے ہیں. یہ دوسرا اصول ہے. ورٹیکل اور ہارزونٹل جو ایکوٹی ہے وہ کریٹ کرنی ہے. اور جو 3 سیکٹرز، ایگری، ہم نے اب دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کیا بتایا ہم کیا ٹیکس کریں، ریٹیلر اور ہول سیلر، اور پراپرٹی پہ یہاں کروڑوں کی پراپرٹی ہوگی، ہزاروں میں ٹیکس ہوگا جس کو پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں. سٹیز تب بنتی ہیں اور پروونسز تب بنیں گی جب وہ ان کو ٹیکس کریں گی پراپرلی، اور سڑکیں اور دیگر چیزیں سیویج فراہم کر سکیں گی. یہ ایک اور چیز ہے جس پہ بہت کام ہونا چاہیے. اب اگر ہم اس ساری گفتگو کا احاطہ کرتے چلے جائیں تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پاکستان کے پاس سارے سلوشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کیپیبل گورنمنٹ بلڈ کرنی ہے. چند لوگوں کو، سول سروسز ریفارم تو بڑا لمبا ایریا ہے، پھر کسی دن اس پہ گفتگو کر لیں گے. آپ کو انسرٹ کرنا پڑے گا ایٹ پوزیشنز ویئر دے کین میک شیور کہ یہ سب کچھ ہو جائے. جب میں 2013 میں آپ کو ایک ذکر سناتا ہوں، تو تب کے وزیر خزانہ سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان از نون ایز اے ون ٹرانش کنٹری. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک پہلی بڑی سی قسط لے لیتے تھے آئی ایم ایف سے اور بھاگ جاتے تھے. میں نے ان کو تب بھی کہا، میں نے کہا کہ وی ول چینج دس، اور ہم نے 13-16 کا پروگرام کیا. اس کے دوران ہم نے سی پیک کی بجلی بھی لگائی، اس کے دوران ہم نے کوئی ایسی چیز ڈسٹرب بھی نہیں ہونے دی ملک کی.
پرائسز کو بھی بڑھایا ضرور، پر کچھ فنڈامنٹلی چینج بھی کرنے کی کوشش کی. یہ سب کیپیبل ٹرینڈ لوگوں سے آتا ہے. پاکستان کی یہ سارے مسائل جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اگر میں آپ کو اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں بیان کر سکتا ہوں تو ان کو ہر مسئلے کو ایک پیج پر لکھنا اور اس کا پھر ایک حل فراہم کرنا اور اگلے 3 سال میں اس کو امپلیمنٹ کر دینا. پاکستان ٹھیک ہونا 3 سے 5 سال کی گیم ہے، یہ اس سے لمبی گیم نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.